نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان، اور زمین اور آسمان سے مراد یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی اشیاء ہے یہ سب مراد ہے۔ حضور کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے۔ اگر آدمی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا تو اللہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ میرا نبی اسلامیہ، اب آئیے اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے۔ بخاری اور مسلم کا حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے ہیں۔ جب لوگوں نے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو اس دن روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ یہ بڑا حدیث میں ہے تو دس کے ذاتی ہے، اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ میرے نسب کے بارے میں برا کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ راجہ نبی علیہ السلامیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو سب سے تمام بچوں میں سب سے اچھا مجھے پیدا فرمایا، اور اس کی دو جماعت کی تمام قبیلوں میں سب سے اچھا قبیلہ، تمام گھروں میں سب سے عمدہ گھر میں مجھے پیدا فرمایا۔ اس بات سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما کر اپنی نسب نامہ کا بیان فرما رہے تھے کہ میرا نسب نامہ سب سے شریف ہے، سب سے اشرف ہے۔ اور میلاد میں بھی انہی باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، ان کی جوانی، ان کے نسب نامہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ اب دوسری بات ہم سب اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے نبی کا میلاد منایا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع سے گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر، یا رسول اللہ آپ کو ہم میں بھیج کر احسان جتایا، اس پر اللہ کے حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حقیقت میں اسی لیے جمع ہوئے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شک نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ابھی ہمارے پاس جبرائیل آئے تھے اور یہ فرمائے کہ یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے فخر فرما رہا ہے۔ تو برادر ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا جمع ہونا، اس پر فخر کرنا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے اپنے رسول کو
वसल्लम का मिलाद मनाया है। और वही तीसरी बात कि बहुत लोग कहते हैं कि महफिल मिलाद में आज हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अगर वो पैसा किसी गरीब में खर्च किया जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, वो अपने आयात को अलग से अलग तालीम दिला सकता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो इंसान ये ध्यान में फतूर रखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने घरों में कीमती से कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते हो, लाखों रुपए करोड़ रुपए के मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते हो कि मेरा काम तो 10,000 के मोबाइल से भी चल जाएगा, मेरा काम सस्ता मोबाइल से काम चल जाएगा, ये तो 20,000 रुपए मेरा काम तो 1,000 रुपए के मोबाइल से चल जाएगा, जो लाख रुपए है मैं किसी गरीब को दे दूं, मैं किसी फकीर को दे दूं ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए, ताकि अपने आयात को अच्छी जिंदगी गुजार, ताकि उस पैसे से अपने आयात को अच्छी जिंदगी गुजार सके। मैं उन नौजवान से कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं, आज वह नौजवान आज वह शख्स अपने रहने के लिए आलिशान महल बनाता है, आलिशान बिल्डिंग बनाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम सस्ते से सस्ते घर में रह सकते हो, तुम घूस के घर में रहकर, तुम मैट के घर में रहकर उन तमाम पैसों को गरीब को दे दो, ताकि वह गरीब उस पैसों में से अपनी अच्छी जिंदगी गुजार ले, ताकि वह अपने पैसे से अपनी औलाद को आला से आला तालीम हासिल कर दे। आज तुम कह रहे हो कि कभी मिलाद मुस्तफा, जब भी मिलाद का दिन आता है तो तुम कहते हो सुन्नी मुसलमान लाखों करोड़ रुपया खर्च कर उसका कोई फायदा नहीं होता है। मैं इस्लाम के साथ कह सकता हूँ उसका फायदा है कि आपने अपने आप का नाम सुना होगा, या अपने अपने आप का नाम सुना होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उसकी बांधी ने अबू तालिब को अपने आप को खबर दिया कि अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का फजल पैदा हुआ है। तो उस खुशी के मौके पर उसने अपने गुलाम को आजाद कर दिया, अपने बांदी को आजाद कर दिया। फिर आका ने मिल्लत इस्लामिया मुस्लिम शरीफ के हदीस है, जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया कि पास घर वाले उसको ख्वाब में देखे तो उसका बुरा हाल था। लोगों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारे साथ क्या मामला है? उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा मामला है कि बस जिस कलमे के जरिए मैंने अपनी बांदी को आजाद किया था उससे पानी मिलता है, तो एक काफिर को नबी की विलादत के खुशी में बांदी को आजाद करने की वजह से उसे आजाद में तकलीफ हो सकती है, उसे आजाद में कमी हो सकती है। तो मेरा ईमान है कि अगर हम भी मिलाद में पैसा तो खर्च करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, बिजली कुमकुमे लगाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, जलसे जुलूस मनाते हैं, तो इसका भी सवाल हमें मिलेगा। और इसकी वजह से हमें ये कुछ एतराज़ात थे जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप कभी भी ऑनलाइन आराम से पूछ सकते थे कि मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं, क्या नबी ने मिलाद मनाया है नहीं। हमारे इमाम का बेटा उनसे भी पूछ सकते हैं, पूछने में कोई घबराहट नहीं है। जिस मसले में शब्द आप पूछे ऑनलाइन आराम से, किसी जाहिर के कह देने से ये ना माने कि मिलाद मनाना जायज़ है नहीं, फातिहा करना जायज़ है नहीं। उलमाए किराम के पास जाए और उनसे पूछे क्या कुरान मुक़द्दस में मिलाद मनाना जायज़ है नहीं, फातिहा मनाना जायज़ है नहीं। आप उलमाए किराम से रब्ता करें, इस तरह की जाहिर की बात नहीं है। बराबर इस्लाम में अब असल मुस्तक़बिल की तरफ आता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई उस वक्त कुछ अजीब-ओ-गरीब वाक़यात पेश आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे तो
عرب کی زمین بہت سالی تھی، تمام زمین خشک تھی، درخت سوکھے ہوئے تھے، لیکن جس سال نبی پیدا ہونے والے تھے تمام زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ جو درخت جس درخت پر کبھی پھل نہیں آیا تھا، جس درخت پر کبھی پھل نہیں آیا تھا، جس سال میرے نبی پیدا ہونے والے تھے اس درخت پر پھل آ گیا۔ برادر ملت اسلامیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے تو تین بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے کسرا کا نام سنا ہوگا، جو کہ آپ نے محل ہے اس کا نام سنا ہوگا، کہ اس کے بادشاہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ محل اگر ہزاروں آدمی مل کر ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتا، توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا، لیکن جب میرے نبی کا زمانہ قریب آیا، میرے نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو اس کی دیوار پھٹ گئی، اس کی دیوار میں سوراخ ہو گئی، اس کی دیوار شق ہو گئی۔ ابھی بھی اس کی دیوار جو شق ہوئی ہے ابھی بھی وہ شق نہیں ہوئی، آدمی اس پاس جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مجوسی جو ہزاروں سال سے آگ جلا کر اس کی عبادت کر رہا تھا، اور اس آگ کو جلانے کے لیے اب وقت کوئی نہ کوئی شخص موجود رہتا آگے آگ بجھ نہ جائے۔ جب میرے نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو وہ آگ بجھ گئی۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک ندی تھی، ایران میں ندی تھی، اس کا نام ہے ایک ندی تھی جو جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ ندی کبھی سوکھی نہیں تھی۔ جب نبی کا زمانہ قریب آیا تو وہ ندی سوکھ گئی۔ بادشاہوں نے نجومیوں کے پاس گیا اور سارا واقعہ پیش کیا کہ میرا محل جو 1000 آدمی مل کر ہلا نہیں سکتا، 1000 آدمی مل کر توڑ نہیں سکتا، میرا محل اس کی دیوار شق ہو گئی، اس کی دیوار پھٹ گئی۔ بادشاہوں نے کہا کہ وہ آگ جس سے میں نے ہزاروں سال روشن کیا، وہ آگ کبھی بجھی نہیں، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ وہ ندی جس کا پانی کبھی نہیں سوکھا، اچانک وہ ندی سوکھ گئی، آگ کی وجہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا اپنے کتاب کے مطابق، جس کا اعلیٰ حضرت کا جوان کرتے ہیں، جس کا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ کہ عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ برادر ملت اسلامیہ، اور ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ابلیس کا نام تو سب لوگوں نے سنا ہوگا، ابلیس ایک شیطان کا نام ہے۔ اس کو اتنی طاقت حاصل تھی کہ وہ آسمان میں اڑ کر فرشتوں کی بات سنتا تھا اور آ کر کاہنوں کو اس کے بارے میں بتاتا تھا، جو سنتا تھا اس میں رد و بدل کر کاہنوں کو بتاتا تھا اور کاہن اس کو مرتب کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو اس کا ابلیس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ اس میں ابلیس زمین پر آ کر اپنے پر خاک ڈالنے لگا کہ جب سے یہ مہینہ آیا ہے، جب سے 12 اکتوبر کا مہینہ آیا ہے، میری ساری سہولتیں ختم ہو گئی، میری ساری سہولتیں ختم ہو گئی۔ برادر ملت اسلامیہ، اس طرح کچھ لوگ ہیں جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ان میں خبری مچنے لگتی ہے کہ کیسا مہینہ آ گیا۔ برادر ملت اسلامیہ، یہ چند واقعات تھے جو بہت مشہور واقعات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ برادر ملت اسلامیہ،
मुफस्सरीन ने लिखा है